وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اس وقت دشمنان اسلام اور اسلام مخالف طاقتیں بہت تیزی کے ساتھ، بہت زور و شور کے ساتھ مدارس کی، علماء کی مخالفت کر رہے ہیں، مدارس کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اور بدقسمتی سے کچھ پڑھے لکھے مسلمان بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے اعتراضات کی زد میں آ جاتے ہیں، اور انہی کے نقش قدم پر چل کر کے اپنے مسلمان بھائی بھی مدارس پر اعتراض کرتے ہیں۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ مدارس اور مکاتب کی اتنی بڑی تعداد کی کیا ضرورت ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا فائدہ کیا ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان مدارس اور مکاتب نے معاشرے کو، سماج کو دیا کیا ہے۔ غرض مختلف قسم کے اعتراضات ہیں۔ یہ مدارس، اس میں پڑھنے والے علماء، مولوی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ملامتی طبقہ ہے۔ کوئی بھی غلط کام ہو دنیا میں، اس کا رخ ادھر ہی موڑا جاتا ہے۔ مولوی کوئی قدم اٹھاتا ہے تو وہ اعتراض سے خالی نہیں رہتا ہے۔ اگر یہ تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرے، قال اللہ قال الرسول کی صدا لگائے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے بسم اللہ کی گنبد سے باہر ہی نہیں نکلتے، دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں، دنیا کی کوئی فکر ہی نہیں۔ اگر یہ میدان سیاست میں آنا چاہتے ہیں تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کا سیاست سے کیا لینا دینا ہے، انہیں تو اپنی مسجدوں میں، مدرسوں میں محصور رہنا چاہیے۔ اگر یہ غربت اور فقر و فاقے کے شکار ہیں تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ایسی تعلیم کیوں نہیں دی جاتی کہ اپنا پیٹ پال سکے۔ اگر یہ مالدار ہو جاتے ہیں تو اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ تو شاندار گاڑی پر سواری کرتے ہیں، اچھے لباس پہنتے ہیں، اچھے کھانے کھاتے ہیں۔ غرض ہر اعتبار سے انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ان کی حالت ایسے ہی ہے جیسے کہتے ہیں ایک صاحب اپنے لڑکے کو لے کر کے جا رہے تھے، گدھے پر سوار تھے، تو کسی نے دیکھا تو کہنے لگا کیا عجیب بے رحم آدمی ہے، باپ بیٹے دونوں گدھے پر سوار ہیں، اس سواری کی جان لے لیں گے، سواری پر ترس نہیں آ رہا۔ اس نے کہا ایسا کرتے ہیں، بچے کو بٹھا دیتے ہیں، میں پیدل چلتا ہوں۔ تو کسی نے اعتراض کیا کہ عجیب باپ ہے،
بیٹے کو اتنا لاڈ اور پیار دے رہا ہے کہ اسے بگاڑ رہا ہے، خود پیدل چل رہا ہے، بیٹے کو سر پہ بٹھا رہا ہے، سواری پہ بٹھایا، اس نے اس کا الٹا کر لیا، بیٹے کو نیچے کر دیا، خود سوار ہو گیا سواری پر۔ تو کسی نے یہ اعتراض کیا کہ کیسا بے رحم اور سنگ دل باپ ہے کہ بیٹا تو پیدل چل رہا ہے، خود سواری پر سوار ہو کر کے چل رہا ہے۔ پھر اس نے ایسا کیا کہ دونوں پیدل چل رہے ہیں، سواری بھی تنہا چل رہی ہے۔ کسی نے اعتراض کیا کہ یہ تو عجیب بیوقوف آدمی ہے، سواری ساتھ میں موجود ہے، دونوں پیدل چل رہے ہیں۔ تو اس نے کہا اب اسی میں چھٹکارا ہے کہ اسے گڈھے میں سواری کو ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے اس گدھے کو، سواری کو گڈھے میں ڈال دیا۔ جب کسی بھی طریقے سے ملامت سے نہیں بچ سکتے، ہر طرح سے طنز ہے اور جملے کسے جا رہے ہیں، تو یہی کرے گا آدمی۔ لیکن علماء تو یہ نہیں کر سکتے کہ اس کام کو چھوڑ دیں، کیونکہ اس راستے میں انہوں نے قدم ہی سوچ کر کے اٹھایا ہے کہ ہمیں جان و دل عزیز نہیں ہے، کسی کے لعن و ملامت کی پرواہ نہیں ہے، انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے مشن کو لے کر کے چلے ہیں۔ یہ تعلیم، یہ دینی علوم، یہ وحی کے علوم، یہ قرآنی علوم، حدیث کے علوم، اس کا سلسلہ تو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہے۔ ان مدارس کی ابتدا وہاں سے ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، کہ تم سارے کے سارے زمین پر اتر جاؤ، اب ایسا نہیں تمہیں آزاد چھوڑ دیا جائے گا، میری طرف سے ہدایتیں آئیں گی، اس کے مطابق جو زندگی گزارے گا، ان ہدایتوں کے مطابق، ان تعلیمات کے مطابق، وحی کی تعلیم کے مطابق، اس کے لیے کامیابی ہے۔ نہ اس پر کوئی خوف ہوگا، نہ اس پر کوئی حزن و ملال ہوگا۔ جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائے، سب کے پاس اللہ کی طرف سے پیغامات آتے رہے، وحی آتی رہی، بعضوں کو کتابیں دی گئیں، بعضوں کو صحیفے دیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ایک فائنل ایڈیشن تھا، یہاں پہ دین کی تکمیل کر دی گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم سے کام شروع کیا، جو کچھ آپ کے پاس تعلیمات آ رہی تھی وحی کی شکل میں، آپ اس تعلیم کو آگے بڑھا رہے تھے۔ اکابر صحابہ وہاں سیکھ رہے ہیں، یہ پہلا مدرسہ ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں اس کی ابتدا کہاں سے ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ دار ارقم میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے بڑے صحابہ کرام یہاں سیکھ رہے ہیں۔ پھر مدینے میں اسلام پھیلا، 80 لوگ مسلمان ہوئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلم بنا کر کے، استاد بنا کر کے بھیجا، وہاں جا کر کے تعلیم دے رہے ہیں۔ کسی بھی فکر کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ایسے سینٹر کی، ایسے ادارے کی، ایک ایسے مکتب کی ضرورت ہوتی ہے جہاں سے افراد تیار کیے جائیں، اس پیغام کو لوگوں کے دلوں میں اتارا جائے، پھر وہ آگے لے کر کے عام کریں، پھیلائیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مہاجرین ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ گھر کا انتظام ہے، نہ چھت کا انتظام ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس چیز کی فکر کی؟ اس مدرسے کی فکر کی، مسجد کی فکر کی۔ مسجد نبوی تعمیر کی گئی،
اور مدرسہ قائم کیا گیا جو صفہ کے نام سے مشہور ہے۔ ایک چبوترا بنایا گیا جہاں صحابہ رہا کرتے تھے، تعلیم سیکھا کرتے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآنی علوم سیکھا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہیں، صحابہ شاگرد ہیں اور مختلف علاقوں کے ہیں، مختلف ممالک کے صحابہ ہیں۔ ایک ایک دور میں 80 صحابہ یہاں رہے ہیں صفہ مدرسے میں۔ کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ یہی جو آج مدارس میں، مکاتب میں جو پڑھایا جا رہا ہے۔ قرآن پڑھاتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تعلیم دیتے تھے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ اس قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، اس کی تلاوت ہو رہی ہے، اس کے معانی سمجھائے جا رہے ہیں، لوگوں کے دلوں کو پاک اور صاف کیا جا رہا ہے، حکمت کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ سلسلہ بند نہیں ہوا، صحابہ پھیل گئے پورے عالم میں، عرب میں، عجم میں، اس پیغام کو، اس تعلیم کو دنیا والوں تک پہنچایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور یہ درہم و دینار کے وارث نہیں ہوتے، یہ علوم کے وارث ہوتے ہیں۔ انبیاء کے پاس جو علوم ہے، جو قرآنی علوم ہے، جو وحی کے علوم ہے، اس کا وارث بنایا۔ انبیاء نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے، فقہا نے، علماء نے اس کام کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ذمہ داری کو علماء کے کندھوں پر ڈالا ہے۔ پہلے جو کتابیں آتی تھی وہ لکھی ہوئی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب آئی تورات، وہ لکھی ہوئی شکل میں، تختی کی شکل میں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا ہم سب جانتے ہیں، وہ کتابی شکل میں نہیں تھا، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا گیا، اور پھر سینہ بسینہ آگے تک پہنچایا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے قلوب میں اسے اتارا، انہوں نے اسے یاد کیا، حفظ کیا۔ تو فرماتے ہیں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب اس علم کی حفاظت، قرآن کی حفاظت سینہ بسینہ ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کے علماء پر اعتماد کیا ہے، حفاظ پر اعتماد کیا ہے، ورنہ کتابی شکل میں یہ بھی اتارا جاتا قرآن۔ جب اللہ نے اس امت کے علماء پر، حفاظ پر اعتماد کیا ہے، اور آپ دیکھیں عجیب بات ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 8 سال کے، بلکہ 6 سال 7 سال، ایسے بھی واقعات ہیں جو حافظ ہو رہے ہیں، وہ معصوم بچے جن پر گھر والے اعتماد نہیں کرتے، کہیں باہر جانا ہوتا ہے تو ان کے حوالے چابی نہیں کرتے ہیں، گھر کے تالا لگا کر کے جاتے ہیں، ایک دن چچا کے یہاں رہ لینا، ایک دن خالہ کے یہاں رہ لینا۔ باپ اور والدین اور قریبی رشتہ دار جن معصوم بچوں پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کرتے، اللہ نے بھروسہ کیا کہ ان کے سینوں میں قرآن مجید اتار دیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے علماء کرپٹ ہو جائیں، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے اعتماد کیا ہے، ان کے کندھوں پر اس بوجھ کو، اس ذمہ داری کو ڈالا ہے، تو یہ سارے کے سارے غلط ہو جائیں، کرپٹ ہو جائیں، لا یعنی ہو جائیں، بے فائدہ ہو جائیں، امت کے لیے مفید نہ ہو، معاشرے کے لیے کوئی کام نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔
ان علماء کی، ان مدارس کی وہی حیثیت ہے۔ دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں اصلاحی، ان مدارس کی علماء کی مثال سورج کی مانند ہے۔ جتنے بھی کام ہیں، جتنی بھی تحریکیں ہیں، جتنی بھی اصلاحی کام ہو رہے ہیں، سب کو یہاں سے روشنی حاصل ہو رہی ہے۔ سب کا تعلق یا تو براہ راست یا بالواسطہ ان مدارس سے ہے، علماء سے۔ ان علماء نے، ان مدارس نے جو بنیادی کام کیا ہے دین کی حفاظت کا اور دین کی ترویج و اشاعت کا کام کیا ہے، اور تاریخ شاہد ہے جہاں سے ان مدارس کو ختم کر دیا گیا، ان مکاتب کو ختم کر دیا گیا، اسلام کے آثار بھی مٹا دیے گئے، مسجدیں میوزیم میں تبدیل کر دی گئی، استبل میں تبدیل کر دی گئی۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، میرا بغداد جانا ہوا، ایک دور وہ تھا کہ علم کا مرکز تھا، اسلام کا پایہ تخت تھا، لیکن فرماتے ہیں میں جب گیا تو میں نے پوچھا یہاں کوئی مدرسہ ہے پرانی شکل کا، پرانے انداز کا؟ تو بتلایا گیا یہاں کوئی مدرسہ وہ پرانے دور میں جس طرح چلتا تھا ایسا کوئی مدرسہ نہیں، سب کالجز میں، یونیورسٹیز میں تبدیل ہو چکے ہیں، جہاں وہی سسٹم ہے کو ایجوکیشن والا، مرد و عورت ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور اسلام کو بس ایک فلسفے کے شکل میں اسے پڑھایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ فرماتے میں نے کہا کوئی بزرگ، کوئی اللہ والے، کوئی استاد ایسے ہوں جو اس انداز کے ہوں، جو پرانے دور کے ہوں۔ تو مجھے بتلایا گیا کہ فلاں علاقے میں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس ایک مسجد تھی، وہاں وہ باقاعدہ اسی طریقے سے پڑھاتے ہیں، ایک چھوٹا سا ان کا مکتب قائم ہے۔ فرماتے میں نے ملاقات کی، مجھے محسوس ہو گیا یقیناً یہ اللہ والے، ان کا حلیہ دیکھ کر کے، ان سے باتیں کر کے مفتی صاحب سے یہ ان کے مدرسے کے بارے میں پوچھنے لگے کہ آپ کے یہاں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے، کیا کیا تعلیم ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اول سے آخر تک، یعنی ابتدا سے لے کر کے بخاری تک اور تمام کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں ان کی چیخیں نکل آئیں کہ ہم تو ان کتابوں کا نام سننے سے بھی محروم ہو گئے، اور انہوں نے تاکید کے ساتھ کہا تھا کہ یہ بات آپ اہل علم تک، عوام تک، اپنے ملک کے لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ ہر چیز برداشت کر لینا، ہر چیز گوارا کر لینا، لیکن ان مدارس کے نظام میں خلل اندازی، انہیں بند کرنا، یہ کبھی برداشت نہ کرنا۔ جب تک یہ مدارس موجود ہیں، یہ مکاتب موجود ہیں، یہ علماء موجود ہیں، اسلام کی عظمت کو لوگوں کے دلوں سے کھرچ کر کے نکالا نہیں جا سکتا۔ جب مدارس کو ختم کر دیا گیا، انہیں کمزور کر دیا گیا، علماء کو کمزور کر دیا گیا، پھر کیا صورتحال ہوگی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ پھر ہماری نسلوں کا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ آپ دیکھیں کیا کیا کام کیا علماء نے دین کی حفاظت کے لیے، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے۔ تبلیغ کا سلسلہ قائم کیا بڑوں کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، مدارس کا سلسلہ قائم کیا، پھر خانقاہوں کا سلسلہ قائم کیا جہاں دلوں کی انگیٹھیاں روشن کی جاتی ہیں، باطن کی اصلاح کی جاتی ہے، دل کو پاک اور صاف بنایا جاتا ہے۔ پھر سیاسی میدان میں بھی محنت کی گئی، ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے گئے، قادیانی کا فتنہ اٹھا، یہی علماء میدان میں آئے، انہوں نے مورچہ سنبھالا۔ ایسا نہیں ہے کہ یونیورسٹیز میں اور کالجز میں عربی نہیں پڑھائی جاتی یا دین کی تعلیم نہیں ہوتی، لیکن وہاں ایک پیشے کے طور پہ، ایک فلسفے کے طور پہ لوگ سیکھتے ہیں اور سکھایا جاتا ہے وہاں پر۔ آریہ سماج کا فتنہ یہاں پر آیا، علماء نے مورچہ سنبھالا، علماء نے اس فتنے کا تعاقب کیا۔ ایک فتنہ یہاں پر اٹھا عقل پسندی کا،
جو باتیں ہماری کوتاہ عقل میں آئیں گی قرآن و حدیث کی، ہم اسی کو مانیں گے، دیگر باتوں کو نہیں مانیں گے۔ علماء نے اس کے خلاف مورچہ سنبھالا۔ شریعت میں مداخلت کی کوشش کی گئی کہ ہم ٹھیک ہے، دیگر چیزیں ہمیں قبول ہیں اسلام کی، لیکن ہمارے جو آئلی نظام ہے، جو آئلی مسائل ہیں، نکاح کا، طلاق کا، یہ کامن سول کوڈ ہونا چاہیے، سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے۔ اپنے مسلمانوں نے آواز اٹھائی، بدقسمتی سے حکومت نے ان کا ساتھ دیا، تو اس طرح کی کوشش کی گئی۔ علماء یہاں پر ڈٹے تھے کہ نہیں، ہر حال میں ہمارا اسلام چونکہ ایک جامع تعلیم دیتا ہے، ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، لہذا ہمیں عبادتیں بھی اسی انداز سے کرنی ہے، طلاق اور نکاح کا نظام اور سارا نظام ہمیں اسلام کے مطابق انجام دینا۔ حکومتیں کوئی بھی قوانین بنا لیں، تو جگہ جگہ آپ کو علماء کی محنتیں نظر آئیں گی، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی ترویج کے لیے۔ یہ مدارس والے، یہ بوریا نشین لوگ، یہ مکتب میں بیٹھے ہوئے، یہ چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں کسی بھی طرح سے کمزور نہ ہونے دیں۔ ان کے اخراجات کا سارا دار و مدار ہم سب جانتے ہیں۔ جو مدارس کا جال بچھایا گیا، انگریز یہاں پر آیا، جہاں ناکامی ہوئی، اس نے اپنے پنجے گاڑ دیے، پھر اکابرین نے یہ طے کیا کہ ٹھیک ہے، حکومت تو آنے جانے والی چیز ہے، اصل تو اپنا ایمان ہے، اپنا کلمہ ہے، اس دولت کی حفاظت کرنی ہے، اس لیے مدارس کا جال بچھایا گیا۔ عیسائیوں کی مشنریز بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہے تھے، پیسے بانٹ رہے تھے، اسکول قائم کر رہے تھے، ہاسپٹلز قائم کر رہے تھے، آج بھی ان کی تحریکیں بہت تیزی کے ساتھ سرگرم عمل ہے۔ تو اکابرین نے اس کا بیڑا اٹھایا کہ نہیں، اب مدارس کا جال بچھایا جائے، اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کی جائے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بانی مبانی ہیں، تو انہوں نے چند اصول قائم کیے ہیں کہ ان اصولوں پر مدارس چلیں گے۔ اس میں سے ایک یہ بھی اصول ہے کہ کسی حکومت کا، کوئی مسلم حکومت ہو، غیر مسلم حکومت ہو، کسی بھی حکومت کے زیر اثر ہمارے مدارس نہیں چلیں گے، ان سے تعاون، ان سے امداد نہیں لی جائے گی۔ پھر کیسے چلے گا؟ اپنے مسلمان بھائیوں سے، ان سے چندہ لیا جائے گا، ان کی امداد سے، ان کے تعاون سے یہ مدرسے چلیں گے۔ اور فرمایا جب کبھی یہ مدرسے کسی حکومت سے مالی تعاون لیں گے، ان پر ڈیپینڈ ہو جائیں گے، ان پر دار و مدار ہو جائے گا، یا کوئی اپنی ایسی جاگیر بنا لیں گے، کوئی کمپنی بنا لیں گے، کوئی ایسا کارخانہ بنا لیں گے کہ یہاں سے سارا انتظام، سارا خرچ نکلے، فرمایا مدارس کمزور ہو جائیں گے۔ تو ہم سب جانتے ہیں اخراجات کا سارا دار و مدار یا تو رمضان میں علماء اور سفراء نکلتے ہیں، وہ چندے کرتے ہیں، زکوٰۃ وصولتے ہیں، صدقات و عطیات وصولتے ہیں، یا قربانی کے موقع پر صرف قربانی وصولتے ہیں۔ تو یہ اخراجات کا ایک وسیلہ ہے، یہ دو بنیادی سبب ہے، اور ہم سب کے سامنے صورتحال ہے۔ صرف قربانی کی چند سالوں میں بالکل بہت ہی قیمت کم ہو گئی ہے، اور رمضان میں لاک ڈاؤن کی صورتحال تھی، اس سال بھی، اس سے پہلے سال بھی۔ تو مدارس کی کیا صورتحال ہے، علماء کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، کتنے کتنے مہینوں سے ان کی تنخواہیں بند ہیں، مدارس کا نظام سب کچھ ایک طرح سے معطل ہونے کو ہے، اس کی ہمیں خبر ہونی چاہیے، اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی تو یقیناً مدارس کمزور ہو جائیں گے۔ اس میں پڑھانے والے علماء کی صورتحال یہ ہے کہ اب ایک بڑی تعداد یہ سوچ رہی کہ اب اپنا کوئی کاروبار کیا جائے، ہم بھی کوئی دکان لگائیں، کوئی ٹھیلا لگائیں، کچھ نہ کچھ کام کریں۔ جب وہ سارے ادھر آ جائیں گے پھر کیا ہوگا ہمارے بچوں کا، ہماری نسلوں کا، ان کے ایمان کا، ان کے اسلام کا؟ پھر کون مسئلہ بتائے گا؟ دلی علوم کا مرکز تھا، لیکن انگریزوں نے جب علماء کو ختم کیا، مدارس کو ختم کیا، تو یہ صورتحال تھی، کوئی عالم نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں نظر آتا تھا۔
وراثت کا کوئی مسئلہ بتانے والا نہیں ملتا تھا۔ آج یہ صورتحال ہے، کہیں پہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے آپ کو ہر جگہ ادارے ملیں گے، وہاں مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ملیں گے، مفت میں آپ کو مسئلے بتائیں گے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اور کسی کے دباؤ میں نہیں آتے۔ جو شریعت کا مسئلہ ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ آپ کا عائلی مسئلہ ہو، طلاق کا ہو، نکاح کا ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، دارالقضا جگہ جگہ قائم ہے، آپ کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے، ورنہ عدالتوں میں جا کر کے ضروری نہیں کہ شریعت کے مطابق آپ کا فیصلہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ وہ ہمارے نسلوں کی ایمان کی فکر کر رہے ہیں تو ہم ان مدارس کو کمزور نہ ہونے دیں۔ ضروری نہیں کہ وہ ہمارے پاس آئیں تو ہم تعاون کریں، ہم خود نگرانی کریں، ہم خود دیکھیں ہمارے آس پاس کون سے ایسے ادارے ہیں، ایسے مکاتب ہیں جنہیں ہماری ضرورت ہے، ہمارے سپورٹ کی ضرورت ہے، ہمارے مالی امداد کی ضرورت ہے۔ ہم ان کی امداد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آباد کریں گے، ہمارے گھروں کو آباد کریں گے۔ یقیناً ہم حالات کا شکار ہیں، ہر کوئی حالات کا شکار ہے، کاروبار میں فرق پڑا ہے، لیکن ہم نے کھانا تو نہیں چھوڑ دیا، اپنا علاج کرنا تو نہیں چھوڑ دیا۔ تو یہ مدارس سمجھیے ہماری امت کے لیے یہ شہ رگ کی مانند ہے، ہمیں اسے بھی ہرگز کسی بھی صورت میں اسے نہیں چھوڑنا ہے، اسے ہمیشہ مضبوط رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا